آقا رحمت نور جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالو ربنا اللہ، قالو کہتے ہیں، کیا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ذرا کہیے نا، کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر پکے ہو جاتے۔ جب کہہ دیا نا کہ ہمارا رب کون ہے جی، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، استقامت آ گئی، ڈگمگائے نہیں۔ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی طاقت انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے خود بھی آتا ہوں اور میرے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ملائکہ اترتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ صابر ہیں جنہیں اللہ خود اجر عطا فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ اعلان سنو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حاضرین محترم، صبر نصف ایمان ہے۔ صبر ایمان کی کنجی ہے۔ صبر ایمان کا مونوگرام ہے، اور صبر کرنے والا صابر جو ہے، یہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش جن کی ہوئی، فرمایا وہ انبیاء ہیں۔ کون ہے؟ آقا نے فرمایا انہیں آروں سے چیرا گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، ان سے وطن چھینا گیا، اور ان پر مختلف کی تکلیفیں، پریشانیاں مسلط کی گئیں۔ کن پر؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ انہیں ناحق قتل بھی کیا گیا، انہیں ناحق قتل بھی کیا گیا۔ آقا نے فرمایا وہ ڈگمگائے نہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب قیامت تک آقا نے فرمایا کہ جو لوگ نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، کس کے قریب ہوتے ہیں؟ جتنے وہ نبی کے قریب ہوتے ہیں، یعنی دین اسلام کے قریب ہوتے ہیں، اتنا وہ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی مصیبتیں اگر ایک پریشانی اور ایک مصیبت تم پر وارد ہوتی ہے، فرمایا اس کے بدلے اللہ پاک تمہیں جنت میں درجے عطا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی جتنا دین کے قریب ہوتا ہے، کس کے قریب ہوتا ہے، اتنا وہ پریشان ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اور جو سمجھے کہ میں پریشان نہیں ہوں، ہاں جی بڑا خوش ہوں، بڑا مال آ گیا ہے، بڑا کچھ آ گیا ہے، تو یاد رکھ لو آزمائش دو طرح کی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی غلط ہو گیا، کبھی وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو ابراہیم خلیل اللہ بناتا، اس کا چرچا آسمانوں پر کرتا ہے، اس کا ذکر آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے،
اور کبھی وہ بھوک اور پیاس دیتا، تکلیف دیتا، اور تکلیف دے کر فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ان کے پاس ہو تب بھی میرا شکر کرتے ہیں، نہ ہو تب بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی اس دنیا کے اندر کسی کو تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے، کیا چبھ جائے؟ فرمایا اس کے بدلے بھی اللہ پاک اپنی قربت دیتا، ثواب دیتا، جنت دیتا، جنت کی حوریں دیتا۔ وہ جو کانٹا چبھا ہے اور کانٹا چبھنے پر صبر کرنے والا ہے، فرمایا اللہ اس کو اجر دیتا ہے جس کو تلوار سے کاٹا جائے اللہ کے لیے۔ یہ تو کانٹے کے اجر ہے کہ عام مسلمان کو چلتے ہوئے بازار میں، گلی میں، جنگل میں کانٹا چبھتا ہے تو فرمایا اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے، اس پر کیا دیتا ہے؟ پھر آقا نے فرمایا کہ جس شخص کا بیٹا ہو اور وہ بیٹا فوت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اللہ پاک سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، وہ اس پر صبر کرے، کیا کرے؟ صبر کرے۔ فرمایا اس صبر پر اللہ پاک فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کر کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھا ایک انسان جس کے اندر دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، خون بھی ہے، ارے اس کو رشتے پیارے بھی ہیں، لیکن اس نے اف تک نہیں کی، ہائے تک نہیں کی، ہائے تک نہیں کی، رویا نہیں، پیٹا نہیں، صبر کیا ہے۔ بولیں بے کیا کیا ہے؟ اور یاد رکھ لیں رونا اور پیٹنا صبر کے خلاف ہے، آنسو بہانا یہ صبر ہے۔ آنسو بہانا کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک بیمار رہے، صبر کرتے رہے، روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 40 سال تک آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، رو رو کر بینائی چلی گئی، لیکن صابر رہے۔ کیا رہے؟ صابر رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، کیا ہیں؟ صاحبزادے ہیں، اور ان کا جب انتقال ہوا، انتقال کیسے ہوا کہ ایک طرف امام علی مقام سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین ہیں، ادھر حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے اپنے لخت جگر ادھر ہے۔ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما، ادھر حسین کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ جو بچوں سے پیار کرتے ہیں نا منبر پر بٹھا کر، یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ کل انہوں نے منبر پر بیٹھنا ہے، آقا ادھر ابراہیم کا بوسہ لیتے ہیں، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوسہ لیتے ہیں، ادھر حسین کا بوسہ لیتے ہیں۔ ادھر چادر ہے آقا علیہ السلام کے پاس، وہ چادر جس کی قسمیں رب کھاتا ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر والے، جس کی قسم رب کھاتا ہے، وہ اوپر اڑا دی اور پھر چومتے ہیں۔ کبھی حضرت امام حسین کو چومتے ہیں، کبھی کس کو چومتے ہیں؟ اپنے بیٹے، صلبی بیٹے جناب حضرت ابراہیم بن محمد کو چومتے ہیں۔ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، فرمایا محبوب کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ بس اللہ پاک نے دونوں میں سے ایک کو مانگا، دونوں میں سے آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ جب کوئی پیارا لگتا ہے، جب کوئی اس حال میں ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا، تو ایک معنی یہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے اے حبیب آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بڑے سج رہے ہیں، دونوں میں سے ایک میری بارگاہ میں دے دیں، چاہے حسین دے دیں علیہ السلام اور چاہے ابراہیم دے دیں، ابراہیم بن محمد دے دیں، دونوں میں سے جو دے دیں۔ آقا علیہ السلام خاموش ہوئے، سوچا اس پر، پھر خیال آیا اگر حسین دیتا ہوں اس کا غم مجھے بھی ہوگا، فاطمۃ الزہرا کو ہوگا، علی المرتضیٰ کو ہوگا، حسن مجتبیٰ کو ہوگا، یہ سب غمگین ہو جائیں گے۔
اور اگر ابراہیم دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں؟ ابراہیم دیتا، تو اس کا غم سب سے زیادہ مجھے ہوگا، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین پر ابراہیم کو فدیہ کرتا ہوں۔ حسین پر ابراہیم کو، یہ دو فدیے تھے، ایک فدیہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جب مینڈا اتارا گیا تھا تو فدیہ ذبیح عظیم بنا، اس وقت بھی حضرت امام حسین کا نام تھا، حضرت امام حسین کا نام تھا، کہ فرمایا فدیہ بھیج دیا۔ وہ صرف مینڈا نہیں تھا، ایک قربانی تھی، چھری چل گئی تھی، وہ کربلا کے اندر اس کی تکمیل ہوئی، اس کی تکمیل کربلا کے اندر ہوئی۔ دوسرا فدیہ جو تھا آقا علیہ السلام نے جو اس پر سیدنا امام حسین پر کیا، وہ حضرت ابراہیم بن محمد تھے۔ فرماتے ہیں جب آپ نے عرض کی باری تعالیٰ میں حسین پر ابراہیم کا فدیہ پیش کرتا ہوں، بس 3 دن کے بعد آپ کے بیٹے، آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال۔ پھر حضور جب حسین کو دیکھتے، چومتے، سونگتے اور فرماتے حسین تو میری جنت کا پھول ہے، حسین تو میری دنیا کا پھول ہے۔ اور آقا علیہ السلام یہ فرماتے حسین میں نے تجھے لیا ہے رب سے فدیہ لے کر، رب سے لیا ہے فدیہ لے کر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، فرمایا پھر اس تکلیف پر صبر کرتے ہیں، جب صبر کرتے ہیں تو فرمایا اللہ اجر دیتا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے وہ اس پر صبر کرے، کیا کرے؟ اور فرمایا جب اس کی روح لے کر فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ پاک خود پوچھتا ہے اپنی شان کے لائق، کیا پوچھتا ہے کہ اے فرشتے بتا میرے فلاں بندے کا لخت جگر تو لے آیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں باری تعالیٰ میں لے آیا ہوں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے کہ جب تو لینے گیا تو وہ کیا کہتا تھا؟ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، کپڑے پھاڑ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اس وقت فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ وہ تیری رضا پر راضی تھا، وہ تیری رضا پر اپنے سر کو جھکائے ہوا تھا اور کہتا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باری تعالیٰ ہر چیز تیری ہے اور جو چیز بھی تیری ہے تو اس کا مالک ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے لے لے۔ تو باری تعالیٰ وہ تو یہ کہہ رہا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے اعلان کر دو اس کے بارے میں، تمام تر فرشتوں کو بتا دو، حوروں کو بتا دو، ملائک کو بتا دو اور ہر ایک کو پیغام پہنچا دو کہ میں نے اس کے لیے ایک محل بنایا ہے جنت کے اندر، اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا ہے۔ کیا نام رکھا ہے جی؟ کتنے بیٹے؟ بولیں بھائی۔ جس نے ایک بیٹا دیا اور کہا میں تیری رضا پر راضی ہوں، توجہ، کیا کہا جی؟ میں تیری رضا پر، کتنے بیٹے دے دیے؟ ایک بیٹا دیا اور کہا میں تیری رضا پر۔ ذرا اس کی طرف بھی آ جائے جس نے ایک نہیں دیے، ایک نہیں دیا، جو کچھ تھا کربلا میں لا کر رکھ دیا، بھائی بھی، رشتہ دار بھی، ارے چچا بھی، اور جو رشتے دنیا کے ہوتے ہیں ہر رشتہ کربلا میں لے جا کر کہا باری تعالیٰ وہ ایک پر تو جنت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اور جو سارا کچھ تیری بارگاہ میں لے آئے اور قربان کر کے کہے، پھر کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کو کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا حسین میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اس کو تو ایک محل ملا، کس کو؟ جس نے ایک بیٹا دیا کتنے محل ملے؟ اور جس نے سب کچھ قربان کیا اس کو فرمایا جنت کا سردار بنا دیا۔ سید الشہباب حسن الحسین سید الشہباب اہل جنہ، فرمایا اس کو تمام تر جنتوں کے جو نوجوان ہوں گے، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ایک عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تھی، کہاں آئی تھی؟ بولیں، توجہ ادھر رکھیں، صرف ٹھنڈ نہ لیا کریں، ادھر تقریر پر بھی زور جو ہے نا، اپنے کان ادھر رکھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ کیا کرے جی؟ آپ بھی کہا کریں، کوئی بزرگ مل جائے
اس سے یا یہ کہا کریں کہ میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔